السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کو کس نے دفن کیا، میدان کربلا میں تمام شہداء کی لاشوں کو کس طرح تدفین کیا گیا۔ نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قتل کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید خوشی سے ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کے بے پردہ چل رہی تھیں۔ یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور دوسری طرف زمین کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھیں۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پیرا کم ہو گیا ہے تو چلو نہر فرات سے پانی بھر لائیں۔ وہاں کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ کربلا کی زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو اور کہیں کسی کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس دوڑی اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاہ یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، آئیں ان غریبوں کی لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے ان کو قتل کیا ہے، اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور رسول اللہ کے بیٹوں اور نواسوں کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کو نہیں مانتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جاننا چاہتے مت جاؤ، ہم جائیں گی رسول اللہ کے نواسوں کو تدفین کرنے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا، کیا دیکھا کہ کسی کے بھی تن پر سر نہیں، کس کو کس طرح دفن کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڑھا کھود دیتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں ایک ساتھ تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک سپاہی ہے۔ انہوں نے گھوڑے سوار سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ گھوڑا سوار کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس نوجوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ گھوڑے سے اترے اور امام حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی اور کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ ٹکڑا اور کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کونیوں کا گوشت ملتا ہے۔ پس امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں اور زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ آپ امام حسین کی لاش کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور وہاں پر ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ وہاں کچھ لوگوں نے جو بڑا سا گڑھا کھود دیا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں پر سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ اور جب سب لاشیں ایک ساتھ دفن ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو یہ ایک بوڑھا صحابی، ان کو تدفین نہیں کیا گیا۔ امام سجاد رو کر فرماتے ہیں، یہ حبیب ابن ملا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو کہ جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو پہلے اسلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ جب سب لاشیں تدفین ہو گئیں تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو امام سجاد نے کہا، او نہر فرات کی طرف چلو۔ جیسے ہی نہر فرات کی طرف چلے، کچھ آگے چلے تو وہاں پر ایک بازو نظر آیا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو، پس تھوڑا اور آگے بڑھے تو جناب ابو فضل عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اس جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی ذہن سے زمین پر گرے تھے۔ آج بھی قبر غازی عباس اور قبر امام حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن رہیں۔